अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद के पैराग्राफ 6 से ऑनवर्ड्स ट्रांसलेशन। पैराग्राफ 6 हमारा ऐसे स्टार्ट हो रहा है। The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. अच्छा इसमें एक उन्होंने बात की है lined with these tiles। तो lined का मतलब ये होता है कि जैसे ये बोर्ड है और इसके ऊपर इसके साथ ही मैं एक लेयर लगा दूं उन टाइल्स की, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लाइंड। जब एक दीवार के साथ एक पूरी कह लेंगे टाइल्स उन्होंने लगाई हुई है और उसके अंदरूनी हिस्से में सारी टाइल्स वो लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो लाइंड है, किसी चीज के साथ लाइनिंग किसी चीज की हुई है। तो अच्छा, अब इसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, एक दफा फिर से पढ़ते हैं। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंडमेड सिरेमिक टाइल्स इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिजाइंस। के मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा 50 से जायद गुले लाला के मुख्तलिफ डिजाइंस वाली 20,000 से ज्यादा चीनी टाइलों 20,000 से ज्यादा हाथ से बनी हुई चीनी टाइलों के साथ सजा हुआ है। लाइंड विद के लिए आप सिंपली सजा हुआ कर लें कि समझ आ जाएगी कि क्या बात हो रही है। At the gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruit and cypresses. अच्छा, flamboyant का जो मतलब होता है वो होता है बहुत ब्राइट और लाइवली, खुशगवार, शानदार। मैं इसमें लिखूंगी वर्ड का जो मीनिंग है। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे? गैलरी के दर्जे पर या गैलरी के मरहले पर, गैलरी को आप गैलरी ही लिखें, वो एक ग्राउंड फ्लोर की बात की जा रही है, या उसमें जो बालकनीज बनी होंगी उसको भी हम गैलरी कह सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी गैलरी के दर्जे पर ये डिजाइन, अच्छा डिजाइन को भी आप डिजाइन में करें या सजावट भी लिखा जा सकता है, लेकिन डिजाइन भी समझ आ जाएगा। ये डिजाइन और शानदार बन जाता है फूलों, फलों और सनोबर के दरख्तों की अक्कासी के साथ। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है अक्कासी, किसी चीज को दिखाना, किसी चीज को शो करना। अच्छा, अब हमारे पास इसके जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं साइप्रेसेस तक है। पहला है अंदरूनी हिस्सा, लिख लें इंटीरियर का। ट्यूलिप, ट्यूलिप होता है गुले लाला। आई थिंक ये गुले लाला ही होता है, मैंने काफी गूगल किया, गूगल में तो वो बार बार कह रहा था ट्यूलिप का मतलब ट्यूलिप ही है, लेकिन गुले लाला भी ठीक है, आप ट्यूलिप भी लिख सकते हैं, वो उसमें भी कोई मसला नहीं है। फ्लैम्बोयांट, वैसे इसका मतलब जब आप इसको सर्च करते हैं तो आता है भड़कने वाला, लेकिन जो यहाँ पर बेहतरीन जो मुझे समझ आ रहा है ना, उसमें हम लिख सकते हैं शानदार, यानी कि बहुत ब्राइट, खुशगवार भी लिख सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन अक्कासी, साइप्रेसेस सनोबर के दरख्त, ठीक है। अच्छा, अगले हमारे पैराग्राफ 7 के वर्ड्स हैं, पैराग्राफ 7 भी पढ़ लेते हैं। The upper level of the interior is adorned with blue paint. Adorned का मतलब होता है सजाना, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, दोबारा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, the upper level of the interior is adorned with blue paint के अंदरूनी हिस्से का बालाई हिस्सा या बालाई मरहला नीले रंग से सजाया गया है। More than 200 stained glass windows with intricate designs allow natural light to brighten up its interior and the chandeliers further illuminate it with their glow. अच्छा, अब ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, इसके साथ पेशेंटली इसको देखें। अब वो कह रहे कि more than 200 stained glass windows with intricate designs allow natural light to brighten up its interior. 200 से जायद पेचीदा डिजाइन वाले सजावटी शीशे की खिड़कियां कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं और अंदरूनी हिस्से को रोशन करती हैं।
اور اندرونی حصے کو روشن کرتی ہیں. اینڈ دا chandeliers further illuminated with their glow. اور یہاں کے فانوس اس چمک دمک کو مزید روشن بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. The decorations include آیات from the Holy Quran. سجاوٹوں میں قرآن پاک کی آیات بھی شامل ہیں. The floors are covered with carpets. فرش پر قالین بچھے ہوتے ہیں یا فرش قالین سے ڈھکے ہوتے ہیں. دونوں ٹھیک ہیں. اچھا اب اس میں پہلا ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے stained glass. stained glass کے لیے لکھیں. اچھا ویسے stained glass ہوتا ہے ایک اسپیشل قسم کا کہ اس پہ پینٹنگ ہوئی ہوتی ہے, اس پہ اسپیشل قسم کا پینٹ وغیرہ کیا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اسٹینڈ گلاس کا ایگزیکٹلی اردو میں کوئی وہ ورڈ نہیں ہے, تو ہم اس میں سجاوٹی شیشے لکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کو آگے ہے انٹریکیٹ. انٹریکیٹ کا مطلب ہوتا ہے پیچیدہ یعنی کمپلیکیٹڈ. انٹریکیٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑی باریکیوں کے ساتھ جو ڈیزائن کیا جاتا ہے نا کوئی کسی چیز کو, کہ بڑی باریک سی سمجھ لیں آیات لکھی ہوں یا بڑے باریک سے اور بہت خوبصورت قسم کے جو پھول وغیرہ کہیں پر ڈرا کیے ہوں, اس کو ہم کہتے ہیں انٹریکیٹ ڈیزائنز. آگے ہے اڈورنڈ. اڈورنڈ کا مطلب ہوتا ہے سجایا. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں کوئی ڈیفیکلٹ ورڈز, ہاں باقی کے ڈیفیکلٹ ورڈز بھی کرتی ہوں, اس کو آپ نوٹ کریں. پیراگراف 7 میں ہی آگے ہمارے پاس ہے illuminate. illuminate کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا. اس کے بعد ہے ورڈ گلو. گلو کا مطلب ہوتا ہے چمک دمک. چمک دمک, روشنی, چمک سبھی اس میں آ جاتا ہے. اچھا اب ہمارے پاس ہے پیراگراف نمبر 8. پیراگراف نمبر 8 میں وہ کہہ رہا ہے the most important element in the interior of the masjid is the mihrab, which is made of finely carved marble. محراب کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس طرح سے جو واک ویز بنی ہوئی ہیں, چلنے کے جو راستے ہیں اوپر اس طرح سے کورڈ ہیں. اب وہ کہہ رہے کہ مسجد کے اندرونی حصے کا اہم ترین عنصر محراب ہے, جو کہ باریکی سے تراشے ہوئے سنگ مرمر سے بنا ہے. To the right of the mihrab is a richly decorated pulpit. محراب کے دائیں ہاتھ پر ایک بھرپور طریقے سے سجایا ہوا منبر ہے. اچھا پلپٹ کیا ہوتا ہے؟ پلپٹ ہوتا ہے وہ جو ایک ریزڈ پلیٹ فارم ہوتا ہے, تھوڑا سا اونچا ایک سٹیج ٹائپ چیز ہوتی ہے جہاں پر امام کھڑے ہو کے لیکچر دے سکتا ہے, اذان دے سکتا ہے, نماز لیڈ کر سکتا ہے. تو وہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ محراب کے دائیں حصے پر ایک بھرپور طریقے سے سجایا ہوا منبر موجود ہے. The masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. کہ مسجد اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ جب یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ بھی ہو یا مسجد اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ انتہائی زیادہ بھیڑ کے باوجود ہر شخص مسجد میں موجود ہر شخص امام کو دیکھ اور سن سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا ہے پیراگراف نمبر 8. اس میں ایک ورڈ ہے ایلیمنٹ. ایلیمنٹ کے لیے آپ لکھیں گے عنصر. فائنلی کاروڈ ماربل کے لیے آپ لکھیں گے باریکی سے تراشا ہوا سنگ مرمر. ٹھیک ہو گیا. باریکی سے تراشا ہوا سنگ مرمر. پلپٹ کے لیے ورڈ لکھیں گے منبر. سچویٹ. اچھا یہ اگلے ہمارے پیراگراف 9 سے ہیں, تو پیراگراف 9 کی طرف چلتے ہیں. پیراگراف نمبر 9 ایسے سٹارٹ ہو رہا ہے. The royal room is situated at the southeast corner. شاہی کمرہ جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے. It has its own pulpit that used to be decorated with
جیڈ اینڈ روزز اس کا اپنا منبر ہے جو کہ جیڈ کو ہم کہتے ہیں کسبی، اردو میں اس کا جو ورڈ ہوتا ہے جیڈ ایک خوبصورت قسم کا پتھر ہوتا ہے جو کہ گرین کلر کا ہوتا ہے، اور روزز گلاب ہوتے ہیں. تو ہم اس کو کیسے کریں گے؟ اٹ ہیز اٹس اون پلپٹ دیٹ یوز ٹو بی ڈیکوریٹڈ ود جیڈ اینڈ روزز. اس کا اپنا منبر ہے جو کہ کسبی اور گلابوں سے سجایا ہوتا تھا یا سجا ہوتا تھا. پیراگراف 10. The blue masjid has 6 minarets. نیلی مسجد کے 6 مینار ہیں. 4 minarets stand one each at the 4 corners of the masjid. 4 مینار مسجد کے چاروں کونوں پر کھڑے ہیں. Each of these pencil-shaped minarets has 3 balconies. ان تمام پینسل کی شکل کے میناروں کی 3 بالکنیاں ہیں. بالکنی کو اردو میں آپ بالکنی ہی لکھیں گے، بالکونی اس طرح سے لکھیں گے، بالکنیاں ہیں. while the other 2 at the end of the forecourt have 2 balcony. جبکہ باقی 2 جو کہ صحن کے آخر پر موجود ہیں ان میں 2 بالکنیاں ہیں. Paragraph number 11. In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen to the call of the evening namaz. شام کے وقت سیاحوں اور ترکوں کا ایک بھیڑ پارک میں سیاحوں اور ترکوں کی ایک بڑی بھیڑ مسجد کے سامنے کے پارک میں موجود ہوتی ہے اذان سننے کے لیے. کال ٹو دا ایوننگ نماز کے لیے ہم کر سکتے ہیں کہ شام کی نماز کی اذان سننے کے لیے. The masjid is flooded with lights and so are the hearts of the believers with divine loves. مسجد روشنیوں سے بھر جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں بلیورز کے لیے آپ کر لیں مسلمانوں کے لیے کہ جیسے کہ مسلمانوں کے دل محبت الہی سے بھر جاتے ہیں. Though much has been lost of the blue masjid over the years, yet it has not lost the love of its visitors. بہت سی چیزیں اب نیلی مسجد کی بہت سی چیزیں کھو گئی ہیں پچھلے کئی سالوں میں، لیکن جو چیز نہیں کھوئی ہے وہ سیاحوں کی اس کے لیے محبت. The masjid is still one of the most visited monuments in the world. یہ مسجد ابھی تک دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے یادگاروں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا اینڈ ہے چیپٹر کا. کافی آسان سا چیپٹر ہے. اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گوگل کریں نیلی مسجد کو، دا بلو ماسک کو آپ گوگل کریں، اس کی فوٹوز دیکھیں، آپ کو ایک بہتر اندازہ ہوگا کہ اس کا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر کیسا ہے. اچھا، اس کے جو ورڈز میننگز ہیں ان کو دیکھیں. سچویٹڈ کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونا، ساؤتھ ایسٹ جنوب مشرقی. ٹھیک ہو گیا. جیڈ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کسبی ورڈ، اور ٹورسٹ سیاح. بہت زیادہ ہی ڈاٹس ہو گئے. 1 2. ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے ہو گئے سیاح. اچھا، تو یہ آپ کے ورڈ میننگس تھے 9 10 11 پیراگرافس کے. یہ آپ کا پورا چیپٹر، اس کی ہم نے ٹرانسلیشن اور ورڈ میننگس کر لی، ایکسپلینیشن بھی کر لی. کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھیے گا، میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.